تو آج سے عہد کر لو کہ ہم اللہ سے راضی رہیں گے. جی ہم اللہ سے تجربہ کر لو. صرف 41 دن، نفل زیادہ اور زیادہ تلاوت اور زیادہ ذکر کچھ بھی نہیں، صرف 41 دن یہ تجربہ کر لو. یہ کیوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب بندہ صبح اور شام یہ تذکرہ کرتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا رسولا نبیا. فرمایا جب بندہ صبح اور شام یہ تذکرہ کرتا ہے اور زبان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جی اور یہ پڑھتا ہے، دنیا میں یہ پڑھنے والا شخص جب حشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے تو بندہ ہو کر روزانہ پڑھتا تھا ربا میں راضی ہوں، ربا میں راضی ہوں. تو میں رب ہو کہ اگر ایک بار کہہ دوں میرے بندے میں بھی راضی ہوں تو میرا کیا جائے گا؟ سن لو میں بھی راضی ہوں. جی تو ہر وقت کہتا تھا میں راضی میں راضی میں راضی، تو اتنا تو ہے، کمزور ہے. تو پھر میں اللہ اگر ایک بار کہہ دوں تو تیرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، سن لو میں بھی راضی. تو آج سے یہ مشق کر لو، ایک تو یہ ورد کرو اور دوسرا کسی کی طرف نہ دیکھو. جی تو جب کسی کی طرف نہیں دیکھو گے نا تو کسی سے بغض بھی نہیں ہوگا، کینہ بھی نہیں ہوگا، حسد بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور جب یہ الا بلا صاف ہو جائیں گے نا، اس کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون، تو تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے. تو جب صاف ستھرے ہو جاؤ گے اللہ رضا کا اعلان کر دے گا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جب باپ بیٹے سے راضی ہوتا ہے، جی زور سے بولو، اور باپ خزانوں کا مالک ہو تو پھر بیٹے کے جیب بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جی بیٹے کے جیب جب باپ خزانے کا مالک ہوتا ہے تو بیٹے کے جیب بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ جب باپ خزانے کا مالک ہو تو بیٹے کا جیب، اس لیے کہ باپ راضی ہے. تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، جی جی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو سارے خزانے کس کے ہیں؟ تو پھر میں مقروض کیوں ہوں؟ سارے خزانے کس کے ہیں؟ پھر میں تنگ دست کیوں ہوں؟ جی دیکھیں صحابہ کا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا. صحابہ نے دل دیا تھا، اللہ نے وہ دل کو اپنی محبت اور اطمینان سے بھر دیا. کچھ ہے تب بھی وہ راضی، نہیں ہے تب بھی راضی، بھوک ہے تب بھی راضی. انہوں نے ایک مقولہ بنا دیا، ملا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. جی ہاں ملا تو روزی، جی ابد خوش، نہ ملا تو روزہ، خالق خوش معبود خوش.